اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طالبات جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے الضمائر المنفصلہ، یعنی وہ ضمائر جو الگ سے بولی جاتی ہیں اور الگ سے ہی لکھی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ضمائر کا ٹاپک کیا ہے بچوں، کافی تفصیل سے ہو گیا تھا ضمائر، اس کی اقسام اور کون کون سی ہیں ضمائر اور ان کا استعمال۔ اس کی تطبیق میں جب میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتایا تھا تو ایک پہلو تب مجھے تشنگی اس میں محسوس ہوئی تھی کہ جب میں آپ کو بتاتی تھی کہ یہ فی محل رفع ہے، فی محل نصب ہے یا فی محل جر ہے، تو اس میں جو ہے یہ چیز ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ تو آج سے ہم ان ضمائر کو اس انداز میں پڑھیں گے کہ یہ حالت رفعی میں کب ہوتی ہیں اور حالت نصبی میں کب ہوتی ہیں یا حالت جری۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے الضمائر المنفصلہ، یہ دو اقسام ہی ہوتی ہیں اس کی، رفعی اور نصبی، ان کی حالت جری نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں کہ ضمائر ہوتی کیا ہیں۔ الضمیر اسم معرفۃ، یہ اسم معرفہ ہوتا ہے، یدل علی المتکلم، جو دلالت کرتا ہے متکلم پر۔ مثال دی ہے اس میں ہم نے انا، دو صیغے ہوتے ہیں انا اور نحن متکلم کے، او المخاطب یا پھر مخاطب پر، مثل انت ای انتی، او الغائب یا پھر غائب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ضمیر جو ہے یہ اسم جامد ہوتا ہے، ہم اسم معرفہ بھی لکھ سکتے ہیں، اسم جامد بھی لکھ سکتے ہیں۔ الضمیر ہوا اسم معرفۃ ای اسم جامد یدل علی المتکلم او المخاطب او الغائب، یعنی ضمیر وہ اسم معرفہ یا ہم یوں کہہ لیں وہ اسم جامد ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ ضمیر کی مختلف اقسام ہیں، بنیادی طور پر ہم اسے دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ الضمیر قسمان ہما ضمیر بارز و ضمیر مستتر، ایک ہے ضمیر بارز اور دوسری ہے ضمیر مستتر۔ آج ہم ضمیر بارز ہمارا موضوع ہے، اسی کو دیکھیں گے۔ ضمیر بارز کیا ہے؟ هو ما له صورة ظاہرة یلفظ بها، کہ یہ وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور بولنے میں ایک ظاہری صورت رکھتی ہے، یعنی الگ سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں واضح ہے یہ۔ وَهُوَ قَدْ يَكُونُ لِلرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ أَوِ الْجَرِّ، اور یہ کبھی حالت رفعی میں ہوتی ہے، أَوِ النَّصْبِ یا حالت جری میں، نصب میں، أَوِ الْجَرِّ یا پھر حالت جری میں۔ یہ ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، اب مزید اسم ضمیر بارز جو ہے اسے ہم نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، الضمائر المتصلہ والضمائر المنفصلہ، یعنی ضمیر بارز کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہیں وہ ضمائر بارزہ جو متصل آتی ہیں اور دوسری وہ ضمائر بارزہ ہیں جو منفصل آتی ہیں۔ جو ضمائر متصلہ ہیں وہ حالت رفعی میں بھی ہوتی ہیں، حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی، یعنی
یہ محل رفع و محل نصب و محل جر تینوں میں پائی جاتی ہیں، ان کے اعراب ہوتے ہیں ان کے محل میں۔ لیکن جو ضمائر منفصلہ ہیں وہ صرف رفع اور نصب کے محل میں ہوتی ہیں۔ جب وہ رفع کے محل میں ہوتی ہیں تو وہ مبتدا ہوتی ہیں، اور جب نصب کے محل میں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں فی محل نصب مفعول بہ۔ اسی طرح جب وہ حالت رفعی میں ہوں گی، رفع کے محل میں، تو ہم کہیں گے فی حالت رفع مبتدا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ضمائر رفع المنفصلہ کون کون سی ہیں۔ الضمائر الرفع المنفصلہ یہ ہیں متکلم میں انا، میں یعنی واحد کے لیے، انا طالب، انا صالح، یعنی ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نحن ہم، للجمع یہاں جمع کی بات ہوگی، نحن طلاب۔ تو مثالوں سے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں، انا طالب میں طالب علم ہوں، ای انا طالبۃ میں طالبہ ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر واحد کا صیغہ آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو خبر ہے وہ بھی اس کے مطابق ہوتی ہے، یعنی انا طالب، انا ہمارے پاس مبتدا ہو گیا، طالب ای طالبۃ اس کی خبر ہو گئی، انا واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہی آئے گی۔ اسی طرح نحن ہے جمع، مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی طلاب ای طالبات، وہ بھی جمع ہی آئے گی۔ تو بیٹو یہاں پر دیکھیے انا ہمارے پاس جو ہے، ہم اگر بتانا چاہیں کہ یہ کس محل میں ہے، کیسے ہے، اس کو اگر ہم تطبیق اس کی بیان کرنا چاہیں، اگر جملے میں یہ استعمال ہوئی ہو تو ہم کہیں گے مثال کے طور پر انا طالب میں کہ انا ہے ضمیر بارز منفصل۔ یاد رہے ٹاپک ہم کون سے ضمائر کا پڑھ رہے ہیں، بارز اور بارز کی اگلے دو اقسام میں سے منفصل۔ تو ہم کہیں گے انا ضمیر بارز منفصل مبنی علی السکون، انا الف آپ اس کے آخر میں دیکھ رہے ہیں وہ حالت سکون میں ہے، اس پر زبر زیر یا پیش نہیں ہے، تو ہم کہیں گے مبنی علی السکون۔ اب بتائیں گے کون سے محل میں ہے، اوپر دیکھیے ٹاپک میں یہ والی ضمائر کس محل کی ہیں، محل رفع، تو ہم اسے کہہ دیں گے فی محل رفع المبتدا۔ ایک دفعہ بیٹو دوبارہ ریوائز کر دیتی ہوں، مثلا انا طالبۃ، اب ہم نے انا کی تطبیق کرنی ہے تو ہم کہیں گے انا ضمیر بارز منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع المبتدا۔ تو یہ اس کی تطبیق ہوگی، یعنی یہ وہ ضمائر منفصلہ ہیں جو محل رفع میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم یہ تمام ضمائر جہاں بھی جملے میں آ جائیں گی تو ہم ان کی تطبیق اسی طرح سے کریں گے، جیسے نحن طالبات، نحن کو بھی ایسے ہی کریں گے، ضمیر بارز منفصل، تھوڑا سا چینج ہوگا، یہ ہے مبنی علی الرفع۔ مبنی والی بات کو آپ غور کیجئے گا کہ نحن کا آخری حرف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، حالت رفعی میں ہے، تو جہاں پر حالت رفعی میں ہوگا وہاں ہم کہیں گے مبنی علی الرفع، اور پھر کیا ہوگا فی محل رفع مبتدا۔ اب آگے غائب کی ضمائر آ رہی ہیں، ہوا واحد کے لیے، ہوا طالب۔ اب ہوا جو ہے یہ کیسے مبنی ہے، اس کے اعراب ہم دیکھیں گے، آخری حرف جو ہے واو اس کے اوپر زبر ہے،
نصب ہے ہم کہیں گے مبنیٌ علی الفتح۔ اسی طرح ہجا واحد مؤنث کے لیے مبنیٌ علی الفتح، ہم حالت سکون میں ہے میم مبنیٌ علی السکون۔ اسی طرح ہما الف حالت سکون میں ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے اس پر، یہ ہم کہیں گے مبنیٌ علی السکون فی محل رفع۔ اسی طرح ہنہ مبنیٌ علی الفتح فی محل رفع فاعل مبتدا۔ اسی طرح مخاطب کے آگے سیغے ہیں، جہاں بھی یہ سیغے آ جائیں گے ضمائر کے تو ہم ان کی تطبیق یہی کریں گے کہ یہ محل رفع میں ہیں، اور جب مبنی بتانا ہوگا کس پر ہیں وہ آپ اس کے حرف کی آخری حرف کی جو حرکت ہوگی اعراب ہوگا اس پر دیکھ لیجئے گا، جو ہوگا وہی ہم بتا دیں گے۔ مثلاً انت تا کے اوپر فتح ہے، ہم کہیں گے مبنی ضمیر بارز منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل مبتدا۔ انتی، اسی طرح انتم، انتما اور انتنہ بالترتیب جیسے ہم نے غائب کی ضمائر میں ان کو کیا تھا اسی طرح اسے ہم دیکھیں گے، ان کی تطبیق ایسے ہی ہوگی۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضمائر بارزہ منفصلہ الرفع کہ یہ کیا ہوتی ہیں؟ مبنی علی ما ینطق بہ آخر، کہ یہ مبنی ہوتی ہیں کس پر؟ جو آخر میں ان پر اعراب بولا جاتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ أَلْفٍ، پس اگر ان کے آخر میں الف ہو، فَإِنَّ الضَّمِيرَ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ، تو پھر ضمیر جو ہے وہ مبنی علی السکون ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم باقی تینوں کو بھی ڈیفائن کر لیں گے۔ فَإِن كَانَ فِي آخِرِهِ فَتْحٌ فَإِنَّ الضَّمِيرَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ وَإِن كَانَ كَسْرَ أي جر فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرَةِ۔ یہ محل میں کس کے ہوتی ہیں؟ چونکہ یہ رفعی ہیں تو ہم کہیں گے فی محل رفع مبتدا، یا جہاں کہیں فاعل کے طور پہ آ رہی ہوں تو فی محل رفع فاعل مبتدا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام ضمائر جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں کلھا للرفع وتعرب فی محل رفع مبتدا، کہ یہ ساری ضمائر رفعی ضمائر ہیں اور ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں کہ یہ تمام ضمائر ہمیشہ رفع کے محل میں ہوتی ہیں اور مبتدا ہوتی ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں فاعل ہوتی ہیں۔ اب ہم آئیں گے ٹاپک کی طرف۔ ہم پہلے مثالیں دیکھ لیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَأَنَا، انا کون سی ضمیر ہے؟ واحد متکلم، ضمیر بارز منفصل مبنی علی السکون۔ کیوں مبنی علی السکون؟ ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا کہ اگر آخر میں الف آ جائے تو پھر وہ کیا ہوں گی؟ مبنی علی السکون ہوں گی، فی محل رفع فاعل مبتدا۔ اس طرح ہم اس کی تطبیق کریں گے۔ اسی طرح فذکر انما انت مذکر، انت، اب آپ اس کی زبر کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مفعول ہے یعنی نسبی ہے، نہیں، ہم نے چوں کیٹیگری پڑھ لی ہے تو ہم یہی کہیں گے انت ضمیر بارز منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع،
محل ان تمام ضمائر کا رفع ہوگا. مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل مبتدا. اسی طرح انتما ومن اتبعکما، انتما تثنیہ کا صیغہ ہے، آخر میں الف ہے، حالت سکون میں ہے. ہم اسے کہیں گے، اس کی تطبیق کریں گے، ضمیر بارز منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل مبتدا. اسی طرح وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ میم حالت سکون میں ہے، اس کی بھی سیم تطبیق ہوگی، ضمیر بارز منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع. تو اس طرح یہ ہم نے مثالیں دیکھیں کہ اگر ہمیں ضمائر کی تطبیق کرنی ہو تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ مبنی ہیں. تو کس پر مبنی ہیں، یعنی مبنی علی السکون کیسے بتائیں گے، مبنی علی الفتح ای مبنی علی الکسرہ کیسے بتائیں گے. اور اسی طرح دوسری بات جو ہم نے بتانی ہے کہ وہ کس کے محل میں ہیں، ہذہ الضمیر ہی فی محل نصب ای فی محل رفع، یعنی کیا وہ محل نصب میں ہے یا محل رفع میں. تو آپ نے بچوں اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے وہ چارٹ جو ہم نے شروع میں دیکھا کہ جہاں بھی یہ ضمائر آئیں گی یہ ضمائر رفع منفصلہ ہیں، ہم ان کو کہیں گے کہ یہ فی محل رفع میں ہیں. اب ہم اس کے بعد اس کی دوسری محل کی طرف آئیں گے، یعنی ضمائر جو ہیں النسبیہ المنفصلہ. وہ کون کون سی ضمائر ہیں، یہ بھی ہم نے ان کی ایسے ہی 3 کیٹیگریز کی ہیں، متکلم ہے، غائب ہے، مخاطب ہے. متکلم میں ایایا خاص طور پر میں، ایانا خاص طور پر ہم. ایایا واحد متکلم کا صیغہ ہے اور ایانا جمع متکلم. اسی طرح غائب کی ضمائر میں ہے ایاہو. ہو کو بچوں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں. ایاہو واحد مذکر، ایاہا تثنیہ مذکر. غائب میں مؤنث، ایاہما یہ تثنیہ کے لیے، ایاہن یہ جمع مؤنث کے لیے، اور ایاہم یہ ہے جمع مذکر کے لیے. اسی طرح یہ ایکچولی ایجا جو ہے یہ خاص کا جو معنی ہے وہ ساتھ دیتا ہے. ایجا کا مخاطب کی ضمیر ہے، کا جو ہے وہ مخاطب کا ہے. اچھا بچوں یہاں پر بات یاد رکھیے گا کہ کا جو ہے ہم اکثر اس کی نحوی ترکیب کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ کا کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مخاطب ہے. اس میں تھوڑا سا نحوی جین کا اختلاف ہے، آپ بھی ذہن میں رکھیے گا. کچھ اس کو ضمیر کہتے ہیں اور کچھ اس کو حرف کہتے ہیں، وہ اسے ضمیر نہیں مانتے، لیکن استعمال اسی طرح ضمائر میں ہی کرتے ہیں. تو چونکہ مستعملاً ہم اسے کہتے ہیں کا ضمیر مخاطب، تو ہم اس کو یوں ہی پڑھیں گے. ایجا کی زیر جو ہے آخری حرف کے نیچے یہ مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، واحد مؤنث مخاطب. ایاکما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ایاکنا یہ ہے جمع کا صیغہ مؤنث کے لیے. ایاکم اور یہ ہے جمع مذکر کا صیغہ. اب آپ دیکھیے ایاہا واحد مؤنث کا صیغہ اور غائب میں ہے،
اور مخاطب میں ایاکی یہ ہے واحد مؤنث مخاطب۔ تو جیسے ہم نے پیچھے مثالوں میں کیا ہے، جیسے یہ ضمائر استعمال ہوں گی اس کے مطابق ہی ان کے آگے جو اسم ہوگا وہ استعمال کیا جائے گا، اس کا صیغہ بھی ویسے ہی استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے ضمائر کی ہیں، یہ تمام ضمائر جب ہم ان کی تطبیق کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی تو جو بھی ہوگا اسی طرح سے بتائیں گے، لیکن محل جو ہے وہ بتائیں گے فی محل نصب مفعول بہ۔ یعنی ہم نے اگر ایجاجہ کی تطبیق کرنی ہے تو ہم کہیں گے ایجاجہ ضمیر بارز منفصل مبنی علی الفتح، یا کے اوپر فتح ہے، مبنی آخری یا کے اوپر، مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول بہ۔ یعنی ہم نے منفصلہ ضمائر کی جو دوسری قسم پڑھ رہے ہیں یہ محل نصب میں ہوتی ہے مفعول بہ۔ اسی طرح ایجانا کی جب ہم تطبیق کریں گے تو آخر میں چونکہ الف آ گیا تو اسے ہم کہیں گے ضمیر بارز منفصل مبنی علی سکون، مبنی علی السکون، لأن فی آخرها حرف الف لا تنطق به اعراب الفتح او الضم او الجر، کہ اس پر کوئی زبر زیر یا پیش کے اعراب نہیں بولے جا رہے، تو ہم کہیں گے مبنی علی السکون فی ای محل، فی محل نصب مفعول بہ۔ اسی طرح غائب کی ضمائر کی بھی جہاں بھی یہ آئیں گی ان کی تطبیق ہم ایسے ہی کریں گے کہ یہ فی محل نصب میں ہیں اور مبنی کس پر ہیں؟ آخری حرف۔ مثال کے طور پر ایجاہو مبنی علی الضمہ فی محل نصب مفعول بہ، ایجاہا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہا آخر میں الف ہے تو الف کیا ہے؟ ساکن، ہم کہیں گے مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ۔ اسی طرح ایجاہما مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ، لأن فی آخر ہذان صیغان ہنا حرف الف والالف ہوا فی حالت السکون، ان دونوں صیغوں کے آخر میں الف ہے اور الف حالت سکون میں ہوتا ہے۔ آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں 3 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں الف آ رہا ہے، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تینوں صیغے جو ہیں یہ حالت سکون میں ہیں۔ کون کون سے؟ متکلم میں سے، یعنی پہلے کالم میں سے ایک ہے ایجانا، اور دوسرے کالم میں سے 2 ہیں غائب میں سے ایجاہا اور ایجاہما، یہ دونوں حالت سکون مبنی علی السکون ہیں۔ اسی طرح مخاطب میں سے ایک صیغہ ہے ایاکما، اس طرح ملا کر یہ 4 صیغے بنتے ہیں اور یہ چاروں صیغے ہم کہیں گے مبنی علی السکون ہیں۔ اسی طرح آگے ایاہن، نون کے اوپر زبر ہے، مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول بہ، وکذالک ایاہم، ہم ساکن، تو اس کو بھی ہم کہیں گے مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو حالت سکون ہے وہ جزم آخری حرف کے اوپر واضح ہے، جبکہ جو ہم نے چاروں مثالیں الف کی دیکھی ہیں ان کے اوپر چونکہ لکھی نہیں جاتی اور کلیئر ہے کہ الف جب ہو تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چارٹ میں سے ٹوٹل نکالیں تو ہمارے پاس 5 اور 1 6 صیغے ایسے آ رہے ہیں جو مبنی علی السکون کے ہیں، ایجاہم، ایجاکم، ایجانا،
ایجاہا، ایجاہما اور ایجاکما۔ باقی ایجاکا مبنی علی الفتح اور ایجاکی مبنی علی الکسرہ اور ایجاکنہ مبنی علی الفتح۔ تو اس طرح بچوں ہم اس پورے چارٹ کی جو ہے ہم نے تطبیق کی ہے، تو جملے میں جہاں کہیں بھی یہ آئے گا ہم اس کی تطبیق اسی طرح سے کریں گے۔ اس کا ہم قاعدہ جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا اسی طرح سے کہ اس ضمیر کی نوع کیا ہے، ضمیر بارز اور منفصل ہی ہے، مبنی کس پر ہے، جو آخر میں حرف بولا جائے گا اسی حساب سے یہ مبنی ہوگی۔ آخر میں الف ہے تو مبنی علی السکون اس کو ہم بولیں گے۔ کس محل میں ہوتی ہیں یہ ضمائر؟ ایجاجا، ایجانا، ایجاکا، ایجاکی، ای، ایجاہو، ایجاہا، یہ جو بھی ہیں فی محل نصب مفعول بہ، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ الضمیر، یہاں پر ایک ملاحظہ جو ہے وہ آپ دیکھیے، الضمیر المنفصل الوحید للنصب ہوا ایجا، ضمیر منفصل جو ہے نصب کے لیے وہ کیا ہے؟ ایجا۔ باقی آگے ہو یا کا جو لگتے ہیں یہ غائب اور حاضر کو واضح کرنے کے لیے لگتے ہیں۔ وَيُعْرَبُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولًا بِهِ، اور ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ محل نصب میں ہوتی ہیں، مفعول بہ ہوتے ہیں۔ وَهُوَ يَسْتَخْدِمُ مَعَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ، اور ان کا استعمال متکلم، مخاطب اور غائب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مفرد ہوں، مثنیٰ ہوں یا جمع۔ اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے قرآن مجید سے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ایجاج، اس کی تطبیق ہم کیسے کریں گے؟ ضمیر بارز منفصل مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول بہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں اس میں ہم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، یہ کا جو ہے یہ حاضر کی جو ہے وہ ضمیر آ گئی، اور ایجاجہ جو تھی وہ متکلم کی تھی، واحد متکلم۔ تو ایاک کو ہم کیا کہیں گے؟ ضمیر بارز منفصل مخاطب مبنی علی الفتح، لما؟ لأن هناك حرف کاف مفتوح، فنقول ایاک مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به۔ وكذلك في هذه الآية المباركة إياك في مرة ثانية، فكذلك نقول بأن هذا الضمير ضمير بارز منفصل في التخاطب، أي ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به۔ اسی طرح اب ہم تیسری مثال دیکھیں گے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، إِيَّاهُ، فكيف نقول تطبيق لهذه الضمير؟ إياه ضمير غائب للواحد من الضمائر المنفصلة البارزة، فنقول إياه ضمير بارز منفصل للغائب مبني على الضم في محل نصب مفعول به۔
کہ یہ ضمیر بارز ہے، منفصل ہے، واحد غائب کی ضمیر ہے، اور مبنی علی الضم ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آئی ہے، فی محل نصب مفعول بہ، محل نصب میں ہے اور مفعول بہ ہے۔ تو اس طرح ہم ان ضمائر منفصلہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کی ہم اس طرح سے تطبیق کریں گے۔ امید ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے یہ آگے ضمائر جو ہیں انہی کو ہم پڑھیں گے، کل ہم کریں گے ضمیر بارز کی دوسری قسم الضمائر المتصلہ، یعنی میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں اس لیے کیا ہے کہ آپ ان کو ڈیلی کی بیسس پہ چارٹ کو یاد کریں، سمجھیں، پریکٹس کریں اس کی، اور پھر جو کام آپ کریں وہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے۔ جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ نے وہ مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی اگر کوئی کنفیوژن ہوگی بھی، چونکہ ہمارا یہ سسٹم جو ہے اس میں کویسچن آنسر تو ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے، تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر دیجئے گا، جو بات سمجھ نہیں آئے تو انشاءاللہ ہم اسے پھر ڈسکس کر لیں گے۔ آپ نے اسے اگنور نہیں کرنا بچوں، تطبیق بار بار آپ کو نہیں سکھائی جائے گی، آپ نے ابھی سے اس کی پریکٹس کر لینی ہے تاکہ مستقبل میں آپ کے لیے سہولت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔